ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ آج ہم سیر کرنے والے ہیں مشرق وسطیٰ کے ایک ایسے ملک کی جسے یہودی گریٹر اسرائیل کا حصہ مانتے ہیں۔ یونانی اسے سورج کی زمین، مسیحی اسے خدا کی سرزمین، اور مسلمانوں کے نزدیک یہ انبیاء کی زمین ہے۔ یہ ایسا ملک ہے جہاں کی اکثریتی آبادی مسلمان، لیکن اس کا سربراہ مسیحی ہے۔ الیاس علیہ السلام کو یہاں پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا۔ پاکستان کے کون سے وزیر اعظم کی نوح کا تعلق اسی ملک سے ہے، اور سونے کی ٹڈیوں کی بارش کس پیغمبر پر کی گئی؟ ہم بتائیں گے اس سرزمین کے متعلق وہ باتیں جن سے آج کی نئی نسل نا آشنا ہے۔ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا پڑے گا۔ فرینڈز، میں ہوں اون بلال، اور اسپائڈر ٹی وی پر نئے آنے والوں کو وش آت کے شوخص جو بھلی کرے آیا، بخیر راغلے، مرحبا، جی آیانو، خوش آمدید اور ویلکم۔ لبنان، جسے عربی زبان میں لبنان، انگلش میں لیبنن اور اردو میں لبنان بولا جاتا ہے۔ اس کا آفیشیل نیم ریپبلک آف لبنان ہے۔ لبنان کا نام عربی لفظ لبن سے نکلا ہے، جس کا میننگ ہے دودھ یا سفید، اور ایک رائے کے مطابق یہاں کے لوگوں کی رنگت دودھیا ہے، اس لیے انہیں لبنان کہا جاتا ہے۔ لبنان ایشیا کے آخری کنارے بحیرہ روم کے مشرقی ساحل پر یورپ کے قریب مشرق وسطیٰ کا ایک چھوٹا سا مگر بہت ہی اہم عرب ملک ہے جو زیادہ تر پہاڑی علاقے پر مشتمل ہے۔ لبنان وہ ملک ہے جو کبھی نہیں سوتا۔ لبنان کے کھانے بہت ہی مشہور ہیں۔ یہاں کی موسیقی عرب دنیا میں بہت مقبول ہے۔ خواتین کے لباس اور فیشن ایسے کہ پیرس والوں کو بھی پیچھے چھوڑ جائیں۔ لبنان میں ٹورزم اپنے عروج پر ہے۔ یورپ کے نوجوان لڑکے لڑکیاں، خلیجی ملکوں کے مالدار شیخ، یا پھر مشرق وسطیٰ میں سیر و تفریح کے شوقین۔ وزارت سیاحت کے مطابق موسم گرما میں 20 لاکھ لوگ چھٹیاں گزارنے لبنان امڑ آتے ہیں۔ جون جولائی کے مہینوں میں جب باقی عرب ملکوں میں زبردست گرمی پڑتی ہے، لبنان کا موسم قدرے اچھا رہتا ہے۔ لبنان اپنے خوشبودار دیودار کے قدیم درختوں، زیتون اور سیب کے باغات کے لیے مشہور ہے۔ اس کے فلیگ پر بھی دیودار کا درخت بنا ہوا ہے، جو لبنان کا قومی نشان بھی ہے۔ لبنان دنیا کے قدیم ترین ممالک میں سے ہے، جس کا نام 4000 سال سے تبدیل نہیں ہوا۔ یہ عرب ممالک کا واحد ملک ہے جس میں صحرا نہیں ہے، اسی لیے دیگر عرب ممالک کی طرح نہ ہی یہاں اونٹ اور نہ ہی تیل کی دولت ہے، لیکن سونے کے سب سے زیادہ ذخائر لبنان میں ہی پائے جاتے ہیں۔ اس کی تاریخ پر بات کریں تو اس کی تاریخ بجا طور پر انسانی تاریخ کہلائی جا سکتی ہے۔ انسان کے لکھنے کا آغاز یہیں سے ہوا۔ لبنان کا تقریباً تمام علاقہ ساحل سمندر سے بہت قریب ہے اور قبل از تاریخ سے آباد رہا ہے۔ پہل جہاز رانی بھی انہوں نے شروع کی۔ اس کی تجارت اسیریا اور بابل کے ساتھ تھی۔ لبنان کے پہلے دور کے لوگ فینکی کہلاتے ہیں، انہیں سامی بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں بے شمار انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ کئی انبیاء علیہ السلام کی گزرگاہ یہ دھرتی رہی۔ کئی تہذیبوں نے یہاں جنم لیا، اس لیے اسے ہم مختلف تہذیبوں کا مرکب کہہ سکتے ہیں۔ پچھلے کچھ سالوں میں تعمیر نو کے دوران جہاں بھی کھدائی کی گئی، کسی قدیم تہذیب کے آثار برآمد ہو جاتے تھے۔ لبنان کو فارسیوں نے کئی مرتبہ تاراج کیا۔ سکندر اعظم کی فوجوں نے اسے روندا۔ پہلی صدی عیسوی میں رومن افواج ان پر چڑھ دوڑی۔ 7ویں صدی میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اسے اسلام کی روشنی سے منور کیا۔ 14ویں صدی میں اسے سلطنت عثمانیہ کا حصہ بنا لیا گیا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی اور لبنان پر فرانس نے قبضہ کر لیا۔ لیگ آف نیشن، جو بعد میں اقوام متحدہ بن گئی، فرانس کے زیر تسلط تسلیم کر لیا۔ فرانسیسیوں نے مارونی مسیحیوں کو ہر معاملے میں آگے رکھا، اس لیے آج لبنان ایک ایسا ملک ہے جس کی اکثریتی آبادی مسلمان ہے، لیکن اس کا سربراہ مسیحی ہے۔ لبنان نے 1943 میں فرانس سے آزادی حاصل کی، جس وقت فرانس پر جرمنی نے قبضہ کر لیا۔ 1975 کی خانہ جنگی سے پہلے لبنان کو مشرق وسطیٰ کا پیرس اور سوئٹزرلینڈ کہا جاتا تھا۔
فرینڈز، لبنان میپ پر نظر ڈالیں تو اس کے شمال اور مشرق میں شام، جنوب میں اسرائیل اور مغرب میں بحیرہ روم اور پار سائپرس واقع ہے۔ اس کا سب سے لمبا بارڈر شام کے ساتھ 403 کلومیٹر لگتا ہے۔ اسرائیل کے ساتھ اس کی سرحد 81 کلومیٹر اور 225 کلومیٹر ساحل سمندر ہے۔ لبنان کیپٹل بیروت ہے۔ یہ ایک عبرانی زبان کے لفظ بیروت سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے میٹھے پانی کا کنواں۔ اس کی وجہ یہاں ایسے چشمے موجود ہیں جو 5000 سال پرانے ہیں۔ کیپٹل بیروت پاپولیشن 24 لاکھ سے زائد ہے اور ملک میں بیک وقت 4 زبانیں بولی جاتی ہیں۔ لیبنان آفیشل لینگویج عربک ہے جو ملک کی اکثریت کی زبان ہے۔ اس کے علاوہ انگریزی، فرانسیسی اور آرمینین بھی بولی جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، کسی بھی ملک کی سیر پر جانے سے پہلے اس کے سیاحتی مقامات کا ٹورسٹ کو پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے ہم ٹاپ پلیسز ٹو مسٹ وزٹ ان لبنان کی معلومات آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ ٹیمپلز آف بالبک یعنی بالبک کے مندر۔ اہل شہر بال نام کے بت کی پرستش کرتے تھے۔ بائبل کی کتاب سلاطین میں ہے کہ بادشاہ اخیاب کی بیوی ازابیل نے اس کی پرستش شروع کی تھی۔ بال نامی جس بت کی یہ پوجا کرتے تھے وہ ایک عورت تھی۔ بال سونے کا بنا ہوا تھا اور 20 گز اونچا تھا اور اس کے 4 چہرے بنے ہوئے تھے اور 400 خدام اس کی خدمت کرتے تھے، جن کو ساری قوم بیٹوں کی طرح مانتی تھی۔ اور یہاں جوپیٹر اور باکس کے مندر بھی تھے، اس لیے یونانیوں نے اسے ہیلیوپولس یعنی سٹی آف سن کا نام دیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے۔ قرآن نے انہیں الیاس جبکہ بائبل نے ایلیا کے نام سے مخاطب کیا ہے۔ آپ علیہ السلام بالبک شہر کے رہنے والے تھے۔ قرآن میں اس کا ذکر اس طرح سے آتا ہے، اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تم ڈرتے کیوں نہیں؟ کیا تم بال کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے۔ سورۃ الصافات۔ لوگ پھر بھی سرکشی پر تلے رہے اور ایمان سے انکار کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے ان پر بد دعا کی، 3 سال تک بارش نہ برسی۔ سب لوگ تنگ آ گئے اور قسمیں کھا کھا کر اقرار کیا کہ آپ دعا کیجئے، بارش برستے ہی ہم سب آپ کی نبوت پر ایمان لائیں گے۔ چنانچہ آپ کی دعا سے مینہ برسا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس شہر میں قیام کیا تھا۔ یہ شہر بعد ازاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو حق مہر میں دے دیا تھا۔ یہاں قصر سلیمان بھی تھا۔ 1170 عیسوی میں ایک زلزلے میں یہ شہر ملیا میٹ ہو گیا اور یہ شہر آج لبنان میں شام کی سرحد پر واقع ہے۔ جیٹا گروٹو۔ جیٹا گروٹو کے نام سے بیروت میں بہت ہی خوبصورت چشمہ ہے اور اس چشمے کی لمبائی 9 کلومیٹر ہے اور یہ لائم سٹون سے بنا ہوا ہے۔ اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہاں پہنچنے کے لیے کیبل کار کا استعمال کیا جاتا ہے اور یہ سیاحوں کی پسندیدہ جگہوں میں سے ایک ہے۔ سینٹ جارج یاٹ کلب اینڈ مرینا۔ اس ملک کی خوبصورتی میں سینٹ جارج یاٹ کلب اینڈ مرینا کا بہت بڑا کردار ہے۔ یہ چھوٹی سی ایک پیالہ نما بیچ ہے۔ اس کا شمار لبنان بلکہ مڈل ایسٹ کے خوبصورت ترین بیچز میں ہوتا ہے، جو کہ میڈیٹرینین ساحلی پٹی پر واقع ہے۔ بیروت صدیوں سے آباد ایسا سٹی ہے جسے تاریخ میں 7 مرتبہ راکھ کا ڈھیر بنا دیا گیا، لیکن یہ پھر آباد ہوتا گیا۔ بیروت کی بندرگاہ بحیرہ عرب کی سب سے بڑی بندرگاہ بھی ہے۔ بتارا گورج واٹر فال دنیا کی خوبصورت آبشاروں میں سے ایک ہے اور اسے 3 بریجز چشمہ بھی کہا جاتا ہے۔ مقامی لوگوں کا ماننا ہے یہ 3 پل ڈائناسور نے پہاڑوں کو توڑ کر بنائے تھے اور کئی ماہرین اس بات کی تصدیق بھی کرتے ہیں کہ یہاں ڈائناسور کا بسیرا تھا۔ ہمرا اسٹریٹ بیروت۔ اس اسٹریٹ کو لبنان کی شانزے لیزے بھی کہا جاتا ہے۔ یہ لبنان کی سب سے پر رونق اسٹریٹ میں سے ایک ہے، جہاں کیفے، ریسٹوران، تھیٹر، یونیورسٹیز۔ یہاں ہر سال ہمرا فیسٹیول ہوتا ہے جس میں لبنانی کلچر کے تمام رنگ نمایاں ہوتے ہیں۔ ہمرا اسٹریٹ لبنانیوں کے بارے میں جاننے کی بہترین جگہ ہے۔ آر لیڈی آف لیبنان ماریان کا مزار مسیحی زائرین کی مشہور زیارت گاہ ہے، جو کہ میرونائٹ چرچ بیروت کے شمال کے پہاڑی گاؤں ہریسا میں واقع ہے۔ یہاں 15 ٹن وزنی، 8.5 میٹر بلند، ہاتھ پھیلائے لیڈی ماریان کا مجسمہ نصب ہے اور یہاں ہر سال مئی کے پہلے اتوار کو جشن کے طور پر منایا جاتا ہے۔
راؤچ پیجن راکس۔ آپ نے نیٹ پر اکثر اس پکچر کو دیکھا ہوگا جیسے کبوتر سجدہ میں گیا ہو۔ یہ مناظر بیروت کے ساحل پر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ سمندر میں ڈوبتا سورج اور پرندوں کی اڑان سیاحوں کا دل موہ لیتی ہے۔ سٹی آف بائبلوس۔ بائبلوس کا شہر پورے ملک کا سب سے قدیم آباد شہر ہے، جو یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ بھی ہے۔ اس کے بارے میں کچھ ہسٹورین کا خیال ہے یہ دنیا کا قدیم ترین آباد شہر ہے۔ اس شہر کو دیکھنے ٹورسٹ ضرور جاتے ہیں۔ لیک قارون۔ قارون کی جھیل آرٹیفیشل بنائی گئی ہے۔ یہ صاف پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے۔ یہ دریائے لٹانی ڈیم کے ساتھ تعمیر کی گئی۔ قارون ولیج پر واقع اس جھیل کا نام قارون کی جھیل کیوں رکھا گیا ہے، اس کی سمجھ نہیں آ سکی۔ اس میں سیاحوں کو نہانے کی اجازت نہیں، لیکن بوٹ کے ذریعے سیر کرنے کی اجازت ہے، اور ارد گرد بنے ریسٹوران میں سی فوڈ کا بھی لطف اٹھا سکتے ہیں۔ دوستو، لبنان کا کل رقبہ 10,452 کلومیٹر ہے، اور یہ دنیا میں رقبے کے لحاظ سے 37ویں نمبر پر آتا ہے۔ ٹائم کے لحاظ سے پاکستان سے 2 گھنٹے اور انڈیا سے 2.5 گھنٹے پیچھے ہے۔ اور اگر اب لبنان پاپولیشن کے بارے میں بات کی جائے تو اس کی کل آبادی 68,60,600 کے قریب ہے، اور یہ ملک آبادی کے لحاظ سے 112ویں نمبر پر آتا ہے۔ ملکی آبادی میں 95% عرب نسل، 4% آرمینین، 1% دیگر نسلوں کے لوگ آباد ہیں۔ 1932 میں فرانس نے مردم شماری کروائی۔ ملک کی 62% آبادی مسلمان، 33% مسیحی، 5% دوروز، یہودی، بہائی اور سمال نمبر آف ہندو بھی ہیں۔ فرانسیسیوں نے اقتدار مسیحیوں کو سونپنے کے لیے مسیحیوں کو 33% شمار کیا، مگر مسلمانوں کو الگ الگ شیعہ اور سنی کی حیثیت سے شمار کیا۔ ان اعداد و شمار کی بنیاد پر فیصلہ ہوا چونکہ مسیحی اکثریت میں ہیں، اس لیے صدر مسیحی ہوگا۔ یاد رہے کہ لبنان کے قوانین کے مطابق صدر کے پاس ہی اصل طاقت ہوتی ہے۔ وزیر اعظم سنی اور اسپیکر شیعہ ہوگا۔ لبنان کے موجودہ پریزیڈنٹ مشیل عون ہیں، موجودہ پرائم منسٹر حسن دیاب ہیں، اور پارلیمنٹ کے اسپیکر نبیح بیری ہیں۔ محترم ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے۔ بائبل میں انہیں جوب اور قرآن میں ایوب علیہ السلام کہا گیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا غار لبنان کے شوف نامی پہاڑی سلسلے میں ایک اندھیرا غار نظر آتا ہے، جس کے بارے میں مقامی لوگوں کا دعویٰ ہے کہ یہ ایوب علیہ السلام کا غار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمائش میں ڈالا، سب نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ ان کے جسم میں کیڑے پڑے، لیکن انہوں نے صبر سے کام لیا اور یہاں غار میں اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ قرآن کی سورت صاد کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، اپنا پاؤں زمین پر مار، یہ ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کو ہے، اور ایوب علیہ السلام شفا کے پانی میں نہانے کے بعد شفا یاب ہو گئے۔ ابن کثیر کے مطابق جب ان کی بیوی دیر سے پہنچی تو دیکھنے لگ گئی، اتنے میں ایوب علیہ السلام ان کی طرف آئے جب اللہ نے ان کی بیماری ختم کر دی تھی اور وہ بہت خوبصورت حالت میں تھے۔ بیوی آپ کو دیکھ کر پہچان نہیں سکی اور کہنے لگی، کیا تو نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے جو اس جگہ بیماری کی حالت میں موجود تھے؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، اللہ کی قسم میں نے کوئی نہیں دیکھا جو آپ کی مشابہ ہو جب وہ صحیح اور تندرست تھے۔ انہوں نے جواب دیا، میں وہی ہوں۔ حدیث کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام کو تندرستی دی تو ان پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش برسائی، یعنی انعام کے طور پر۔ اسی لیے دنیا میں جب بھی صبر کی مثال دی جاتی ہے تو صبر ایوب کا ذکر کیا جاتا ہے۔ خاص طور پر ہمارے عدالتی نظام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں انصاف لینے کے لیے قارون کی دولت اور ایوب علیہ السلام کی طرح صبر چاہیے۔ محترم ناظرین، لبنان میں 1945 تک کسی بھی ملک کا فلیگ لے کر گھومنے پر پابندی تھی۔ لبنان کا لٹریسی ریٹ 95% ہے اور یہ GDP کا 2.5% تعلیم پر خرچ کرتا ہے۔ یہاں اوسط عمر 78.3 سال ہے۔ یہاں پیدا ہونے والے بچے کو نیشنلٹی نہیں دی جاتی۔ نیشنلٹی کے لیے کم از کم باپ کا لبنانی ہونا ضروری ہے۔ لبنان میں حالیہ برسوں کے دوران مظاہرے دیکھنے کو ملے۔ احتجاج شروع ہونے کی وجہ واٹس ایپ اور دیگر میسیجنگ سروسز پر ٹیکس عائد کرنے کا حکومتی منصوبہ تھا۔ اس کے نتیجے میں وزیر اعظم سعد حریری کو مستعفی ہونا پڑا۔ یاد رہے، سعد حریری وہی شخص تھا جو نواز شریف کو مشرف سے چھڑوا کر لے گیا تھا۔
دوستو اب بات کرتے ہیں اس ملک کی کرنسی کے بارے میں۔ لبنان کی کرنسی پاؤنڈ ہے۔ پاکستانی 1 روپے کے بدلے 9 لبنانی پاؤنڈ اور انڈین 1 روپے کے بدلے 20 لبنانی پاؤنڈ ملتے ہیں۔ مشہور شاعر خلیل جبران بھی لبنان کے شہر بشاری میں مسیحی پادری کے گھر پیدا ہوئے۔ اس کے والد کو فرانس کے لیے جاسوسی کرنے کی وجہ سے انہیں امریکہ فرار ہونا پڑا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ جبران ولیم شیکسپیئر اور لاؤتاس کے بعد تاریخ میں تیسرے سب سے زیادہ پڑھے جانے والے شاعر ہیں۔ لبنان کے موسم کے بارے میں بتاتا چلوں، لبنان کا زیادہ تر حصہ سمندر کے کنارے واقع ہے۔ سردیوں میں درجہ حرارت 0 ڈگری ہوتا ہے اور بعض اوقات شدید برف باری ہوتی ہے۔ گرمیاں عام طور پر گرم اور خشک ہوتی ہیں جہاں زراعت ہوتی ہے۔ اپنے ارد گرد کے ممالک کی نسبت لبنان میں بارش کی سالانہ اوسط زیادہ ہے۔ اس کی معیشت کی بات کی جائے تو اس کا سالانہ GDP 90 بلین ڈالر ہے اور یہاں فی کس آمدنی $19,600 سالانہ ہے۔ لبنان کی 75% آبادی کے پاس موبائل ہے اور 48 لاکھ سے زائد انٹرنیٹ کا استعمال جانتے ہیں۔ اس کی انٹرنیٹ ڈومین نیم .lb ہے اور انٹرنیشنل ڈائلنگ کوڈ +961 ہے۔ لبنان ایک چھوٹا سا ملک ہے، چند گھنٹوں میں آپ ملک کے ایک سرے سے دوسرے تک جا سکتے ہیں۔ لبنان میں 8 ایئرپورٹ اور 2 ایئر لائن اور ان کے 25 ایئر کرافٹ رجسٹرڈ ہیں جن پر سالانہ 30 لاکھ کے قریب مسافر سفر کرتے ہیں۔ ملک میں 401 کلومیٹر ریلوے لائن کا جال بچھا ہے اور 22,000 کلومیٹر پختہ سڑکوں کے ذریعے ملک کو جوڑا گیا ہے۔ لبنان کی 2 بڑی بندرگاہیں ہیں، ایک بیروت اور دوسری تریپولی۔ لبنان مختلف قومیتوں اور نسلوں پر مشتمل ہے اور اکثر ان کے علاقے بھی الگ الگ ہیں۔ لبنان کو 6 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے جن کو محافظات کہا جاتا ہے۔ اس کے مشہور شہروں میں بیروت، سور، سیدا، تریپولی اور بالبک ہیں۔ مسیحیت اور اسلام دونوں کے رسم و رواج نظر آتے ہیں۔ 95% سے زیادہ لوگ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ لبنان کتابوں کی طباعت میں بھی شہرت رکھتا ہے۔ آرٹ کے علاوہ لبنانی شاعری اور ادب بھی اپنا اچھا مقام رکھتی ہے اور عرب ممالک میں سب سے زیادہ مسیحی آبادی لبنان میں ہی ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی نونہh غنوہ بھٹو کا تعلق بھی لبنان سے ہے۔ محترم ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں، لبنان میں ایک قانون تھا کہ اگر کوئی شخص کسی لڑکی سے زیادتی کرتا، بعد میں زیادتی کرنے والے شخص کے متاثرہ لڑکی سے شادی کرنے پر اس کی سزا معاف کر دی جاتی تھی، لیکن اب لبنان کی پارلیمان نے اس قانون کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ لبنان میں 130 ہسپتال ہیں۔ لبنان کے پیشتر ہسپتال دارالحکومت بیروت میں واقع ہیں۔ ملک میں 1000 مریضوں کے لیے 3 بیڈ دستیاب ہیں۔ یہاں کے کھانے بہت مزیدار اور لوگ ملنسار ہیں۔ بیروت شہر کی مشہور جگہ جمزی سٹریٹ اور پھر مونو سٹریٹ ہیں جہاں کے میخانے اور ڈسکوز یورپ اور امریکہ کے ٹکر کے ہیں۔ رات کو ان علاقوں کا چکر لگائیں تو آپ کو لگتا ہی نہیں کہ آپ کسی عرب ملک میں ہیں۔ اسی طرح بیروت کے ساحل کے ساتھ بے شمار مہنگے ہوٹل، نجی ساحلی تفریح گاہیں۔ ایسے حالات میں لبنانی معیشت کے لیے سیاحت سے پیدا ہونے والی آمدنی خاصی اہم ہے۔ سیاحت کے اس موسم میں جہاں سرمایہ دار طبقہ پیسہ بناتا ہے، وہیں کچھ بے روزگاروں کو بھی روزگار مل جاتا ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے لائک کے بٹن پر کلک کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ ملیں گے پھر کسی نئے ملک کی سیر کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔